بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے دوران زرعی اصلاحات پر بات کریں گے۔ یہ ہے سلسلہ تاریخ پاکستان کا، اور مقصد ہے اس کا نئی نسل کو پاکستان کی تاریخ سے روشناس کروانا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، 1971 سے 1970 تک رہا۔ اس میں جہاں انہوں نے دیگر اصلاحات کی، وہاں زرعی شعبے میں بھی بہت سی اہم اصلاحات کی۔ تو آج ہم ذکر کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے دوران کی جانے والی زرعی اصلاحات۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ مقصد ہے اس ویڈیو کا نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ رکھنا۔ معذرت، یہ ویڈیو صرف اور صرف نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی قسم کے تعصب، طرفداری اور پسند و ناپسند سے بالا تر رہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کسی فرد یا ادارے کو اس سے اختلاف ہو یا اسے کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے راکم قبل از وقت ہی معذرت خواہ ہے۔ اس معذرت کو قبول کیجیے۔ تو بات کرتے ہیں ہم ذوالفقار علی بھٹو حکومت کی زرعی اصلاحات، اس کے اہم نکات۔ ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات 1972، 1974 اور 1977 کے دورانیے پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ان زرعی اصلاحات میں زمین کی انفرادی ملکیت کی حد مقرر کی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ انفرادی ملکیت یعنی ایک فرد کی جو ملکیت ہوگی زمین کی، وہ اگر تو وہ زمین نہری ہے تو زیادہ سے زیادہ 150 ایکڑ، اور اگر بارانی ہے یعنی بارش سے سیراب ہونے والی زمین ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 300 ایکڑ زمین جو ہے وہ کوئی ایک فرد اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔ یعنی نہری زمین ہونے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 150 ایکڑ، اور بارانی زمین کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 300 ایکڑ زمین ایک فرد اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، ایک فرد اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ زمین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زمین حکومت لے لے گی، وہ حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ حد جو زمین کی ہے وہ مقرر کی گئی، 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی۔ مزارعین اور کاشتکاروں میں زمین کی مفت تقسیم کی گئی۔ یہ جو 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زائد کی جو زمین تھی، وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لی اور اسے مزارعین اور کاشتکاروں میں مفت تقسیم کر دیا۔ مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی۔ یعنی وہ جو 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زائد زمین جو ہے وہ حکومت نے مزارعین اور کاشتکاروں میں مفت تقسیم کر دی، اور جو کل زمین تقسیم کی گئی اس کی وہ تقریباً 15 لاکھ ایکڑ زمین تھی جو کسانوں اور مزارعین میں مفت تقسیم کی گئی۔ سرکاری ملازمین کی زمینوں پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ ایسے سرکاری ملازمین جنہوں نے دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، یعنی انہوں نے اپنی گورنمنٹ کی ملازمت کے دوران زمین خریدی، یا 2 سال ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر انہوں نے زمین خریدی، تو اس زمین کا 100 ایکڑ سے زیادہ وہ زمین جو ہے، جو 100 ایکڑ سے زیادہ اگر ان کے پاس زمین ہے تو وہ حکومت نے اس پر قبضہ کرنے کی پالیسی بنائی۔ یعنی 100 ایکڑ تک زمین وہ آدمی جو سرکاری ملازم رہا ہو، یا اس نے سرکاری ملازمت کے دوران یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر زمین خریدی ہے، 100 ایکڑ سے زائد جتنی زمین ہے وہ حکومت نے قبضہ میں لینے کی پالیسی بنائی۔ لیکن اس پالیسی سے فوجی افسران ان کو چھوٹ دے دی گئی، اور ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ انہیں یہ رعایت دی گئی کہ وہ 100 ایکڑ سے زیادہ بھی زمین رکھ سکتے ہیں،
بے شک انہوں نے دوران ملازمت یہ زمین خریدی ہو یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر خریدی ہو۔ تعلیمی اداروں کو زائد زمین رکھنے کا حق دیا گیا۔ تعلیمی ادارے یعنی کالج ہیں، یونیورسٹیاں وغیرہ، یہ تعلیمی ادارے، ان پر یہ پابندی نہیں لگائی گئی، یہ اس پابندی سے مستثنیٰ تھے کہ 100 ایکڑ سے زائد زمین جو ہے وہ، یا 150 ایکڑ سے یا 300 ایکڑ سے زائد زمین جو رکھنے کی پابندی تھی، اس میں سے تعلیمی اداروں، کالجوں، یونیورسٹیوں وغیرہ کو نکال دیا گیا، اور وہ ادارے اس مقررہ حد سے زائد بھی زمین رکھ سکتے تھے۔ مالیہ اور آبیانہ زمیندار کے ذمے پہلے یہ تھا کہ جو مالیہ ہے یعنی وہ جو حکومت کو ٹیکس دیا جاتا ہے، اور آبیانہ یعنی پانی کا جو ٹیکس دیا جاتا ہے حکومت کو، جو دیا جاتا ہے وہ مزارعین کے ذمہ تھا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، یہ جو مالیہ اور آبیانہ ہے یہ اب زمیندار اس کو ادا کریں گے، جو زمین کا مالک ہے وہ آبیانہ اور مالیہ ادا کرے گا۔ زائد زمین رکھنے کی ممانعت، بعض لوگوں نے یہ چال چلی ہوئی تھی کہ استبل، مویشی اور مویشی فارمز یا باغات کے نام پر زائد زمین انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ جو مقررہ حد تھی اس سے زائد زمین انہوں نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی، اپنی ملکیت میں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، آپ استبل کے نام پہ، مویشی فارمز کے نام پہ یا باغات کے نام پر وہ جو مقررہ حد ہے اس سے اوپر زمین نہیں رکھ سکتے، چاہے آپ کا استبل ہو، مویشی فارم ہو، باغات ہوں، کچھ بھی ہو، آپ اس مقررہ حد سے زیادہ زمین اپنی ملکیت میں نہیں رکھ سکتے۔ شکارگاہوں پر حکومت کا قبضہ، جو شکارگاہیں تھیں، جو بڑے بڑے جو زمیندار تھے انہوں نے شکارگاہیں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ اس شکارگاہ کے نام پر انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنی ملکیت میں۔ تو حکومت نے ان تمام شکارگاہوں پر قبضہ کر لیا، اور ماسوائے ان شکارگاہوں کے جو کہ تاریخی نوعیت کی تھیں، جو ہسٹوریکل نوعیت کی تھی، ان کو چھوڑ کر باقی تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی۔ مزارعین کی بے دخلی کی ممانعت کا اصول بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو زمیندار تھے وہ مزارعین کو بغیر وجہ بتائے کسی بھی وجہ سے وہ ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیتے تھے۔ تو یہ قانون بنایا گیا کہ نہیں، اب یہ مالکان جو ہے وہ مزارعین کو اپنی زمینوں سے بے دخل نہیں کریں گے۔ ہاں، البتہ وہ کسان اور مزارعین جو کہ بٹائی نہیں دیتے، یعنی ان کی جو پیداوار ہے اس میں سے مالک کو حصہ نہیں دیتے، یا کچھ مسلمہ شرائط ہیں جو طے کی تھی، ان مسلمہ شرائط پر پورا نہیں اترتے اور وہ ان مسلمہ شرائط کو پورا نہیں کرتے، تو ان مزارعین کو نکالا جا سکتا تھا، ادروائز مزارعین کو مالک نہیں نکال سکتے تھے۔ اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ اشتمال اراضی کی پالیسی بنائی گئی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے زمین کے قطعات تھے، جو چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے تھے، کسی ایک شخص کا ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک جگہ پہ ہے اور کچھ دور دوسرا ٹکڑا ہے اور کچھ دور تیسرا ٹکڑا ہے، تو اشتمال اراضی کی پالیسی بنائی گئی۔ اس اشتمال اراضی کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں زمینوں کے کسی ایک مالک کے، وہ اشتمال اراضی کے اس قانون کے تحت ان زمین کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک شخص کے قبضے میں دیا جائے، اور اسی طرح کسی دوسرے شخص کی جو ہے وہ زمین کے مختلف ٹکڑوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے، اس طرح تاکہ جو مالک ہے اس کو ایک ہی جگہ پر زمین کا ایک بڑا ٹکڑا مل جائے، بجائے اس کے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور مختلف جگہوں پہ وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں ان پہ کاشتکاری کرتا پھرے۔ تو اشتمال اراضی کی یہ ایک بڑی اچھی پالیسی تھی کہ چھوٹے ٹکڑے جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے اشتمال اراضی کے ذریعے ان کو ایک جگہ جمع کر کے اکٹھی زمین ایک مالک جو ہے وہ دے دے، یعنی ایک مالک کے ذمہ ایک مالک ہوگا اس کا، اس کے اپنے جو ٹکڑے ہوں گے وہ دوسرے شخص کو، اور اس طرح زمین کا جو بدل ہے اس ذریعے سے، اشتمال اراضی کے ذریعے سے یہ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا گیا۔ تحریک امداد باہمی، مشینی کاشت کے لیے حکومت نے تحریک امداد
باہمی کی ایک حوصلہ افزائی کی، یعنی جو جانوروں کے ذریعے یا مختلف ہاتھ کے ذریعے جو کھیتی باڑی ہوتی تھی، کاشتکاری ہوتی تھی، اس کی حوصلہ شکنی کر کے اور جو ٹریکٹر اور دوسری مشینوں کے ذریعے کاشتکاری کے عمل کو بڑھانے کے لیے حکومت نے ایک امداد باہمی کی ایک تحریک شروع کی، اور اس مقصد کے لیے امداد باہمی کی انجمنیں جو ہیں یا جو ادارے ہیں، جو این جی اوز ہیں، ان کو حکومت نے رقوم بھی دی تاکہ یہ لوگ مل کر مشینیں خرید سکیں اور اس طریقے سے اپنے جو کھیتی باڑی ہے اس کو بہتر کر سکیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکیں۔ قرضہ جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہوا، ٹریکٹر اور دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے حکومت نے کسانوں اور زمینوں کو آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے تاکہ وہ ٹریکٹر اور دوسری مشینیں، تھریشر وغیرہ یا دوسری مشینیں جو ہیں وہ اس قرضے سے خرید سکیں۔ تو یہ تھے اقدامات ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں زرعی اصلاحات، اور یہ بہت اچھے اقدامات تھے۔ بعد میں ہم ان پہ بات کریں گے کہ ان کے اثرات کیا ہوئے اور کیا یہ اصلاحات کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو آج کے اس لیسن میں، اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو، جن کا اقتدار 1971 سے 1970 تک رہا، انہوں نے زرعی اصلاحات کی، اور جس کے تحت زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی گئی زمین کی۔ نہری زمین کی صورت میں 150 ایکڑ کی حد مقرر کی گئی، اور بارانی زمین کی صورت میں زیادہ سے زیادہ 300 ایکڑ مقرر کی گئی۔ اس سے زائد کی جو زمینیں تھیں وہ مزارعین میں اور کاشتکاروں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید کچھ اصلاحات کی گئی۔ جو لوگ دوران ملازمت سرکاری ملازم تھے اور ملازمت کے دوران انہوں نے زمینیں خریدی یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر زمینیں خریدی، ان کے پاس 100 ایکڑ سے زائد جو زمین تھی جو انہوں نے خریدی تھی دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر، وہ فالتو زمین 100 ایکڑ سے زائد جو زمین تھی وہ حکومت نے قبضہ کر لیا اس پر۔ تاہم فوجی جو تھے، افواج پاکستان کے جو افسران تھے، انہوں نے اگر دوران ملازمت یا ریٹائرمنٹ کے 2 سال کے اندر زمین خریدی ہے اور اس کی حد 100 ایکڑ سے زیادہ ہے تو وہ زمین ان سے واپس نہیں لی گئی، یعنی فوجی افسران کو یہ رعایت دے دی گئی۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کو بھی رعایت دی گئی کہ وہ زیادہ زمین رکھ سکتے ہیں۔ شکارگاہوں پہ قبضہ کر لیا گیا، اور صرف تاریخی نوعیت کی جو شکارگاہیں تھیں ان کو نہیں چھیڑا گیا، باقی تمام شکارگاہیں جو ہیں وہ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیں، کیونکہ اس بہانے سے بے شمار زمینیں جو ہیں لوگوں نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئی تھی، اپنی ملکیت میں رکھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے استبل اور مویشی فارمز اور باغات کے بہانے سے کچھ زائد زمینیں اپنے ملکیت میں رکھی ہوئی تھی، تو اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، آپ استبل کے بہانے سے یا کسی مویشی فارم جو ہے اس کے بہانے سے یا باغات کے بہانے سے آپ زائد زمین نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بہت اچھے اقدامات تھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کیے۔ تو آج کا موضوع تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کی جانے والی زرعی اصلاحات۔ یہ چینل ہے تعلیم منزل، اور اس کا مقصد ہے صرف تعلیم و تربیت۔ اس میں مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں تعلیم و تعلم کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں سیاست کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں دین اسلام کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جو بغیر کی تعصب کے، بغیر کسی سیاسی طرفداری کے اور بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی پسند و ناپسند کے واضح حقائق جو ہیں وہ ہم نوجوان نسل کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ انہیں اپنی تاریخ کا پتہ چلے اور وہ اپنے ماضی میں جھانک سکیں اور انہیں معلوم ہو کہ ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ کن کن مراحل سے گزرا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے، اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے